السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ بات لگ بھگ آج سے 5 یا 6 سال پہلے کی ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہ پہ مدعو تھا بطور مہمان کے۔ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیٹھک کے اندر اس خاندان میں جو ایک فیمیل خاتون تھی، جو ہماری جو گیدرنگ تھی، وہ میرے لیے چائے بنا کے لے کے آتی ہیں۔ جب وہ چائے بنا کے مجھے پیش کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں اور چائے بنا رہی ہوتی ہیں، تو چائے بناتے بناتے ابھی وہ چائے کا کپ مجھے پیش نہیں کر پاتی تو یہ لخت ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک جن اس خاتون کے اندر حلول کر جاتا ہے اور میں جو ان سے چائے کا کپ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس چائے کے کپ کی بجائے ایک دم سے ایک جن مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے، اوئے یہاں سے نکل جائے ورنہ میں تجھے مار دوں گا، اور مجھے وہاں سے بھگانے کے لیے دھمکی آویز کچھ جو کلمات ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صوف یا تصوف سے تعلق ہونے کی حیثیت سے مجھے استاد نے سکھایا تھا کہ ایسے کسی مقام کے اوپر، ایسے کسی وقت کے اوپر اس مخلوق کے ساتھ کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ اور اس محفل میں میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ جو خاتون ہے یہ آسیب زدہ خاتون ہے۔ جن یا آسیب جو ہے وہ آگے اکثر ان پہ بیٹھ جایا کرتا ہے، ان کو تنگ کیا کرتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مختلف طرح سے بیماریاں جو ہیں وہ ان میں یہ پیدا کرتا ہے اور یہ بیمار بھی رہا کرتی ہیں۔ جب میں نے یہ ساری کیفیت دیکھی اور ان کی باقی جو ممبرز تھے فیملی کے، مجھے انہوں نے بتایا کہ اس خاتون کے اوپر اس طریقے سے جن کی شکایت اسے ہوتی رہتی ہے، تو اب میں اس جن سے مخاطب ہوا اور اسے میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو وہ جو ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے جو کہ استاد نے سکھایا تھا، میں تمہیں مجبوراً جلا دوں گا۔ اس پر اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے مار دے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تم مجھے مار نہیں سکتے، لیکن میرے پاس وہ تمام لوازمات موجود ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اگلے 1 منٹ سے پہلے میں تمہیں جلا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے بعد اس جن سے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں چھوٹا سا ایک ٹریلر دکھا دیتا ہوں، اس کو دیکھ لو، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ میں کر سکتا ہوں تو تم خوش اسلوبی کے ساتھ اس فیمیل کو، اس خاتون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا، ورنہ چھوڑ کے جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن پھر تم اس خاتون کو بھی چھوڑو گے اور اس دنیا کو بھی چھوڑو گے۔ دھمکی کارگر رہی اور وہ جن صاحب جو تھے اس خاتون کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ آج تک اس خاتون کے اوپر دوبارہ وہ جن آ کے نہیں بیٹھا۔ یہ ہمارا الوداعی لیکچر ہے۔ آپ کے جو بیچ ہیں انہوں نے اپنا جو کورس ہے مکمل کر لیا ہے۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ میں آپ کو جن کی بات کیوں سنا رہا ہوں۔ دوستو، میرے معزز، میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر اپنی معاشی یا اپنی جاب یا اپنے کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے اس بات کو آپ کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا کہ آپ کے اوپر نہ تو کوئی شیطان بیٹھے اور نہ ہی کوئی جن بیٹھے۔ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی جن آ کے بیٹھتا ہے تو وہ تو نظر آ جاتا ہے، خود اس شخص کو بھی اور دوسرے اس کے گھر والوں کو بھی، لیکن وہ شیطان جو کسی انسان پہ آ کے بیٹھتا ہے، جو اس کو خود کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور جو اس کے گھر والوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے کاروبار، اس کی معیشت، اس کی صحت کے اوپر اچھے خاصے برے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے، اس شیطان کے بارے میں، اس کے بیٹھنے کے بارے میں اور اس کو بیٹھنے سے روکنے کے بارے میں جاننا از حد آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آئندہ کبھی کسی اور بیٹھک میں ہم اسے ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ شیطان جب کسی شخص کے اندر حلول کرتا ہے تو وہ اس کے خون کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو یہ شیطان کا بیٹھنا جو ہوتا ہے یہ کسی جن کے بیٹھنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ شیطان آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ جو آپ غصے کے ساتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس شیطانی کیفیت میں آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے مجھے غصہ آیا ہوا ہے، لیکن ایکچولی وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اوپر ایک شیطان جو ہے وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اگر انسان، جنات اور شیاطین کی جو آپس میں تعداد کے لحاظ سے ریشو ہے، اگر اس کو ڈسکس کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کے مقابلے میں 1000 جنات کی تعداد، نسبت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر اس نسبت کو شیاطین کے ساتھ جو ہے ہم کمپیئر کریں تو ایک انسان کے بدلے میں 10,000 شیاطین کی تعداد جو ہے وہ کمپیئر کے اندر اس دنیا میں موجود ہے۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کے ساتھ تعداد کے اعتبار سے 10,000 شیاطین جو ہیں وہ اس کے ساتھ کمپیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ شیاطین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم انسان کو برباد کریں گے، اسے پریشان کریں گے، اس کی زندگی کو اجیرن بنائیں گے، اس کو جہنم کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ وہ شیاطین ہیں جو آپ کے ساتھ بطور ایک چھپے دشمن کے اور ایک کھلے عہد کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی بھر جنگ کرتے رہتے ہیں، زندگی کے مختلف محاذوں پر آپ کو شکست فاش دینے کے لیے تگ و دو کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مخلوق ہے جس کا شاطرانہ پن اور جس کی چالیں بڑی عیار اور مکار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یہ ابلیس کی اولاد ہے۔ تو ابھی میرا جو میسج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کو اپنی کاروباری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی جاب کو کامیاب بنانے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے یقینی کرنا ہے، اس میں ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک حفاظت کا حصار دینا ہے، جس حفاظت کے حصار میں آنے کے بعد آپ کی ذات جو ہے وہ ان شیاطین کے حملوں یا ان شیاطین کی جو عیاری یا ان کے بیٹھنے کے جو پروسیجرز ہیں یا آپ کی رگوں میں وہ جو دوڑنے کے پروسیجرز ہیں، آپ اس سے ایک پناہ کے اندر آ سکیں۔ تو دوستو اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی اسی ویڈیو کلپ کے اندر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اگر تو آپ میری بات والی مان لیں گے اور اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو آپ اتنا فرق دیکھیں گے اپنی ذات کے اندر، آپ اتنا ڈیفرنس دیکھیں گے کہ جب آپ اس حصار کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے اہل و عیال میں، اور جب آپ اس حصار کے ساتھ اپنے کام یا اپنے کاروبار یا اپنی جاب کے اندر آپ نے شروع کیا، تو وہ جو ڈیفرنس آپ کو محسوس ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے فون کر کے یا مجھے میل کر کے آپ کہیں گے سر کہ واقعی جو آپ نے وہ نسخہ بتایا تھا، اس نسخے سے زندگی کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ گئی ہے، میرا کاروبار پتہ نہیں کیوں بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، میری معیشت پتہ نہیں کیوں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، میری جاب کے اندر پتہ نہیں کیوں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر جس تکلیف، جس پریشانی اور جس اذیت سے ایک غریب شخص گزرتا ہے، ایک امیر کو اس کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سردیوں کے موسم میں ایک امیر شخص کے لیے جو کاجو 500 روپے کا پاؤ ہوتا ہے، وہی کاجو ایک غریب شخص کے لیے 50,000 روپے کا پاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس 500 سے 50,000 روپے کے درمیان جو کرب اور تکلیف بھرا ڈفرنس ہے، اس ڈفرنس کو صرف ایک غریب انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کبھی بھی کسی امیر کبیر شخص کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جہاں پہ یہ کرب کوئی غریب انسان محسوس کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے ایک پازیٹیو چیز چھپا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پازیٹیو چیز کیا ہے؟ جناب وہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب ایک اصول ہے کائنات کا کہ جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے، جتنے زور سے پریس کیا جاتا ہے، اگر وہ چیز جو ہے اس کے اندر جو ایک انرجی، پوٹینشیل انرجی کے طور پہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اگر وہ اس انرجی کو یوز کرنے کی طرف آئے تو وہ اتنی ہی زیادہ ریسپانس دیتا ہے، وہ اتنی ہی انرجی اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، وہ اتنی ہی انرجی کو یوز کر سکتا ہے۔ آپ نے زندگی کے اندر ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، میرے کہنے پہ نوٹ کیجئے گا، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کائنات میں آپ دائیں بائیں جب نگاہ پھیریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے اس ملک میں، آپ کے اس دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ امیر نہیں تھے۔
جی ہاں، غور کیجئے گا، اب آپ دائیں بائیں جھانک کے دیکھیے گا، انٹرنیٹ اور گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی کرنے والے انسان امیر نہیں تھے، بلکہ وہ غریب لوگ تھے، وہ پسماندہ لوگ تھے، وہ پریشان حال لوگ تھے، جو اس تکلیف اور اس کرب کے اندر سے گزر رہے تھے، جنہیں اس 500 سے 50,000 روپے کے درمیان کے ڈفرنس کا پتہ تھا، اس کرب کا پتہ تھا، ان لوگوں کے اندر جو پوٹینشیل انرجی تھی، جو وقت اور حالات نے دبا کے ان کے اندر بھر دی تھی، اور اس پوٹینشیل انرجی کو انہوں نے یوز کیا اپنی ترقی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو آپ اپنی زندگی کی کتاب کھول کے دیکھیے گا، آپ گوگل کھول کے دیکھیے گا، آپ دنیا کی کتاب کھول کے دیکھیے گا، آپ کو اس دنیا کے اندر ترقی کرنے والے انسانوں کی فہرست میں ہمیشہ غریب شخص ملے گا، کہ یار وہ شخص تھا جو غریب تھا اور اس نے ترقی کی ہے۔ مجھے ان بات کو کرتے ہوئے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آج کے دور کی بات میں آپ سے کروں گا، میں کسی ماضی کے دور کی ایگزامپلز آپ کو کوٹ کرنا نہیں چاہوں گا، میں آپ کو قصے، کہانیاں اور روایت کی طرف لے کے نہیں جاؤں گا، میں آپ سے حقیقت کی بات کروں گا، میں آپ سے آج کی بات کروں گا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے معاشرے کا ایک کامیاب ستارہ ہے، لوگ انہیں جانتے ہیں ایک رائٹر کے طور کے اوپر بھی، اور ایک جو ان کی پرسنالٹی میں جو انہوں نے ترقی کی ہے، پرسنالٹی کے حوالے سے بھی، اپنی سکلز کے حوالے سے بھی، یا اپنے جو ہے پیسہ معیشت کے حوالے سے بھی۔ خلیل صاحب لاہور میں شاد باغ کے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے ہوا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں چھوٹا تھا، اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا یار مجھے روٹی لا دے۔ میرا بھائی قریب کے کسی تندور سے روٹی لینے کے لیے گیا، اور میں اس روٹی کی آس، اس کی امید اور اس کی بھوک کے اندر میں بلبلاتا ہوا، بھوک سے بلبلاتا ہوا میں وہاں پہ کھڑا تھا۔ اتنے میں خلیل صاحب کا ایک دوست اس زمانے کا ان کے پاس آتا ہے اپنی گاڑی کے اندر، محلے دار ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑی کو وہاں پہ لا کے روکتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اندر سے وہ آواز لگاتا ہے۔ پتہ کیا آواز لگاتا ہے؟ اوے کھلے آ تنوں گڈی دی سیر کراواں، اوے کھلے آ تنوں گڈی دی سیر کراواں۔ تو خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں تب کھلا ہوا کرتا تھا۔ ایک غریب انسان خلیل الرحمان نہیں ہوتا، وہ کھلا ہوا کرتا ہے۔ جی دوستو، خلیل صاحب اس گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، اور گاڑی کے چاؤ میں، گاڑی کے سیر کے چاؤ میں وہ اپنی بھوک کو کچھ وقت کے لیے بھول جاتے ہیں۔ شاد باغ کے علاقے سے نکلتے ہیں، اور لبرٹی کے ایریے میں وہ دو بھائی اور خلیل صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ لبرٹی کی مشہور برگر کی دکان جو کہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اس دکان کے باہر جا کے وہ دو بھائی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے 2 برگرز کا آرڈر کرتا ہے۔ یہ بھوکا شخص جو کہ روٹی کے لیے بل بلا رہا تھا، جس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ کے انہیں برگر کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس کے اندر کی جو بھوک ہے وہ اور بھی چمک اٹھتی ہے۔ یہ دو بھائی کھانا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، اور لیکن اسے برگر آفر نہیں کرتے، سیپریٹ برگر لے کے دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد بڑے بھائی کو خیال آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کھلے برگر کھانا ہی؟ تو خلیل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کرو کھا کے آیا، میں نہیں کھانا۔ اب یہاں سے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے خلیل صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میرا دل کیا کہ یا تو میں مر جاؤں، یا اگر میرے پاس گھر جانے کا کرایہ ہوتا تو میں وہ اس وقت گاڑی سے نکل کے اپنے گھر کو جا چکا ہوتا۔ خیر گھر جانا میری مجبوری تھی۔ خلیل صاحب اس گاڑی کے اندر بیٹھے اور واپس شاد باغ کے علاقے کے اندر آتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جب وہ جانے لگتے ہیں تو خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ سے قسم کھائی، میں نے یہ کہا کہ خلیل آج کے بعد تم گاڑی میں نہیں بیٹھو گے، آج کے بعد تم کسی گاڑی میں نہیں بیٹھو گے، اور اگر تم آج کے بعد کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو تمہیں خدا کی قسم ہے کہ وہ تمہاری اپنی گاڑی ہوگی۔ تو یہ پریشر، یہ دباؤ، یہ اذیت، یہ کرب جو اس وقت خلیل الرحمان نے محسوس کیا، جو اس وقت کھلے نے محسوس کیا تھا، یہ اس کے اندر اتنی پوٹینشیل انرجی بھر چکا تھا کہ وہ انرجی ترقی کرنے کے لیے کافی تھی۔ دوستو، جب کوئی شخص کسی چیز سے عشق کر لیتا
یہ میری بات یاد رکھیے گا. وہ عشق اس کا کسی خاتون کے ساتھ ہو, کسی مرد کے ساتھ ہو, اپنے والدین کے ساتھ ہو, اپنی پڑھائی کے ساتھ ہو, اپنے مستقبل کے ساتھ ہو, یا پیسہ کمانے کے ساتھ ہو. دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ عشق کر لیتا ہے, مطلب اس کی نیت اس کام کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں اتنی اہلیت رکھی ہے. ہمارا جو مائنڈ سائنسز کا ایک پورا سبجیکٹ ہے, جس کے بارے میں پھر کبھی کسی اور نشست میں آپ سے ڈسکس کروں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. مائنڈ سائنسز کے سبجیکٹ میں پروفیسر معیز صاحب جو میرے استاد بھی ہیں, وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ آپ کے دماغ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ پوری نیت کے ساتھ کسی بات کا فیصلہ کر لے, ایون کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے, محض محبت کرے, کبھی کر کے دیکھیے گا یار, اس بات کو آزما کے دیکھیے گا. اگر آپ کسی شخص کے ساتھ صرف محبت کرتے ہیں, دل سے, نیت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پورے جذبات کے ساتھ, تو دوسرا شخص بھی کچھ عرصے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طرف ایک محبت اور ایک رغبت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بڑا عجیب فارمولا ہے, اسے آزما کے دیکھیے گا. تو نیت جو ہے جب کسی شخص کی کامل ہو جاتی ہے, اس کو اپنے کام کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے, وہ نیت, وہ عشق اس کے دماغ کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے جو اس کے لیے اسباب کے ظہور کا باعث بن جاتا ہے. ایک غریب انسان, ایک کرب والا انسان, ایک پریشان انسان جب پیسے کے ساتھ محبت کر لیتا ہے, اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ محبت کر لیتا ہے, اپنے مستقبل کو بنانے کے ساتھ محبت کر لیتا ہے, تو اس کی نیت اس کرب کے پریشر کی وجہ سے اتنی پوٹینشیل انرجی اپنے اندر جذب کر چکی ہوتی ہے کہ اب اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے, اس کا دماغ اس طرح کی نیت جو ہے اس کے ساتھ کام کرتا ہے کہ قدرت کے مختلف مظاہر جو ہے وہ اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے باقاعدہ کار فرما ہو جاتے ہیں. آپ ایمان اللہ کی مثال لے لیجئے, پاکستان کا مشہور کامیڈین جن کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے, ایمان اللہ صاحب 13 روپے روز پہ گلیوں بازاروں کے اندر کھلے مرونڈا ٹائپ چیزیں, ٹافیاں بیچا کرتے تھے, 13 روپے کی دیہڑی لگایا کرتے تھے. اور ابھی جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے پاس مختلف کوٹھیاں, مختلف گھر, 16 بچے اور 4 بیویاں. بیویوں کی تعداد اور بچوں کا فیکٹر کر دیجیے گا, 16 ان کے بچے تھے, 4 ان کی بیویاں تھیں. جب انہوں نے وفات پائی تو 4 شادیاں وہ کر چکے تھے, اور مختلف کوٹھیوں اور گاڑیوں کے وہ مالک تھے. وہ بتاتے ہیں اپنی سوانح حیات کے اندر کہ میں نے جب وہ کرب کاٹا تو اس کرب نے میرے اندر ایک ایسی انرجی بھر دی تھی کہ میں نے کہا تھا یار کہ میں نے ترقی کرنی ہے, میں نے آگے نکلنا ہے. آپ اپنے شہر کی مشہور شخصیات کی طرف دیکھیے گا, آپ اس بات کو پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا تو صحیح, آپ حیرت کے ساتھ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ جان کے کہ دنیا میں ترقی کرنے والے انسان غریب تھے. کیونکہ امیر آدمی کو ترقی چاہیے نہیں ہوتی ہے, امیر آدمی کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہوتا ہے, امیر آدمی نے اس کرب کے ساتھ اس پوٹینشیل کو اپنے اندر جذب نہیں کیا ہوتا. سو ایک غریب انسان جب ترقی کرنے کی طرف آتا ہے تو اس کے پاس جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہونے میں بے انتہا اس کے لیے جو راستے وہ کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے. تو نیت کو آپ نے صاف کرنا ہے. اگر آپ کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, اگر آپ ایک غریب انسان ہے, تو یہ آپ کے لیے بڑے پوٹینشیل انرجی کا باعث بننے والی صفت ہے. تکلیف اس کی آپ سائڈ پہ کر دیجئے, یہ صفت اپنے اندر ایک بڑی بھرپور قسم کی طاقت رکھتی ہے جو آپ کی ترقی کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے, آپ کے خوبصورت مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. میرے پاس بہت سارے ریفرنس ہیں آپ کے اپنے ملک کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی جو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن بات بہت دور نکل جائے گی. ادروائز آپ علی بابا کو دیکھ لیجئے گا یا پاکستان کے اندر اپنے کسی اور مزید لیجنڈ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے گا, آپ کو غربت اور تکلیف سے گزرنے والا شخص نہایت کامیابی کی طرف جاتا ہوگا سب سے زیادہ تعداد کے اندر ملے گا. تو دوستو, آپ نے کبھی اپنی غربت, اپنی معاشی جو آپ کی بدحالی ہے, آپ نے کبھی اس کو اپنے پہ سوار نہیں کرنا. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک حصار میں آنا ہے حفاظت الہی کے. وہ ابلیس کی اولاد, وہ شیاطین جو آپ پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ نے اس
ابلیس کی اولاد کے مقابلے میں اپنے لیے ایک حفاظت الہی کا حصار قائم کر لینا ہے. اور اس کا واحد رستہ، اس کا واحد طریقہ جو مجھے اپنی زندگی کے 40 سال کے اندر سمجھ آیا ہے، وہ صرف ذکر قلبی ہے. جی صرف ذکر قلبی ہے. اور ذکر قلبی سے مراد آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کبھی وقت نکال کے 5 منٹ کے لیے پڑھ کے دیکھیے گا، وَكُلُّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةِ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو مانجنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اور انسان کے قلب کو صاف کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ مشہور و معروف حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب وہ انسان اپنی اس برائی میں، اس بدی میں، اس گناہ میں زیادہ ملوث ہوتا ہے، تو وہ نقطہ سیاہ پھیلتا 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 اس کے پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی کافر کی موت ہوئی ہو، کسی ہندو کی موت ہوئی ہو، یا کسی مرتد کی موت ہوئی ہو، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا ڈاکٹرز کو جو ہے وہ موقع پیش آیا ہو، اور کسی ڈاکٹر نے آج تک یہ بات آپ سے کہی ہو کہ یار کسی کافر کو جب اس کا دل چیرا گیا تو وہ رنگ میں کالا تھا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو بھائی آپ نے اس لیے نہیں سنا ہوگا، تو بھائی یہاں پہ بات قابل غور یہ ہے کہ جس دل کی، جس قلب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جس کے اندر سیاہ نقطہ پھیلتا ہے اور پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، وہ اس کا جسم کے اندر پمپنگ مشین والا یہ دل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی روح کا دل ہے، جسے قلب کہا گیا ہے، جسے قلب کہا جاتا ہے. یہ روح کا دل جو ہے، یہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ منور کیا جاتا ہے. اس کو باقاعدہ سکالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو باقاعدہ مانجا جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں، کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، 29واں سپارہ آج ہی کھولیے گا، آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے کچھ وقت کے لیے نماز ادا کیجیے، نصفہ او انقص، نصفہ او انقص، آدھی رات کے لیے پڑھ لیجیے، اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیجیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اب نماز پڑھ لیا آپ نے، اب آپ تلاوت پاک فرمائیے قرآن پاک کی. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اٹھیے نماز پڑھیے، نماز پڑھ لیے، اچھا اب تلاوت پاک فرمائیے. آگے اللہ فرماتے ہیں تلاوت بھی فرما لی، اب اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اب اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح کیجئے کہ ایک آپ ہوں اور ایک آپ کا رب ہو. تو ذکر الہی کا جو حکم ہے، اللہ کے اسم کا جو حکم ہے ذکر کرنے کا، وہ بے شمار مقامات کے اوپر جو ہے اس کا حکم ملتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم مجبوراً کسی اور جو ہے نشست میں ڈسکس کریں گے، کسی اور نشست میں مفصل ڈسکس کریں گے. ابھی آپ نے صرف جو آپ کو میں نے بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ شیطان کے اس حصار سے، شیطان کے اس وار سے، شیطان کو اپنے اوپر جو بیٹھنے کا آپ کا سسٹم ہے، اس سے بچنے کے لیے ذکر قلبی کی طرف آئیے. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمارا سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم میں ایک باقاعدہ شعبہ ذکر قلبی خفی کو سکھانے کا بھی ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان شیاطین اور جنات کے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی ذات کے اوپر یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے خون کے اندر، آپ کی رگوں میں خون بن کے یہ دوڑتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یار، یہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذکر قلبی کی ہماری نشست کو جوائن کیجئے. اس نشست کے لیے باقاعدہ ہمارے ہاں کلاسز اویلیبل ہیں جس میں آپ کو ذکر قلبی سکھایا جاتا ہے. آپ اس ذکر قلبی کی نشست کو ایڈاپٹ کیجئے، جوائن کیجئے. 1 مہینے کی جو سیشنز ہیں ذکر قلبی کے، آپ اس سے گزرنے کے بعد اس انسان کو جسے آپ آج جانتے ہیں اور اس انسان کو جس سے آپ 1 مہینے کے بعد جانیں گے، ان 2 انسانوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ خود آپ اپنے آپ کو بول کے بتائیں گے. تو یہ جو بات ہے جی، بڑی ضروری بات تھی. زندگی کے اندر
ترقی کرنے کے لیے، کاروبار کے اندر ترقی کرنے کے لیے، جاب کے اندر ترقی کرنے کے لیے یہ آپ کے باس کے پاس آتا ہے اور اس کو اکساتا ہے آپ کے خلاف، یہ آپ کے دائیں بائیں محلے داروں کے پاس جاتا ہے، اسے اکساتا ہے آپ کے خلاف، یہ آپ کے بیوی بچوں ماں باپ کے دماغ میں ان کے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اکساتا ہے انہیں آپ کے خلاف، آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، آپ کے معاشی مستقبل کے راستے میں روڑے نہیں پہاڑ کھڑے کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ان شیطانی اور جناتی حملوں سے بچنا اپنے لیے لازم کر لیجئے۔ ابھی جو ہمارا بیچ گزرا جی، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ کاروبار کے اچھے ذرائع اویلیبل نہیں ہیں، اس سیشن کے اندر ہماری جو ریشو رہی ہے جس کے اندر لوگوں نے نیا آن لائن کام اپنا شروع کر دیا ہے، کمانا الحمدللہ شروع کر دیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً 35% کی ریشو میں کھڑے ہیں۔ ہمارے 100 میں سے 35 لوگوں نے اپنی زندگی میں نئے کاروبار کا باقاعدہ آغاز اس سیشن کے اندر کیا ہے جس کا آپ حصہ رہے ہیں۔ مجھے اس سیشن کے اندر مجھے خوشی ہے، میرے ذہن میں ٹارگٹ تھا کہ میں کم سے کم 1/3 لوگوں کو کسی پریکٹیکل آن لائن کے اندر منتقل کروں گا، کمانے کے لیے منتقل کروں گا۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے میرا یہ ٹارگٹ جو ہے اس سیشن کا بھی پورا ہوا ہے، جیسے کہ میرے پرانے سیشنز کا پورا ہوتا رہا ہے، اور تقریباً 1/3 لوگوں نے باقاعدہ کمانا شروع کر دیا۔ اور زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ دور دراز تبت، بنو اور کشمیر ٹائپ کے علاقوں میں خواتین نے آن لائن اپنے گھر بیٹھے کمانا شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال جی، جن لوگوں کو انکم آنا شروع ہو گئی ہے، جن لوگوں نے کمانا شروع کر دیا ہے، بالخصوص جن بچیوں نے، جن خواتین نے گھر بیٹھے کمانا شروع کر دیا ہے، وہ ان سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ سکھو پاکستان جو ہے وہ اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ہمارے کورسز ہیں جو آج کی نیڈ کے مطابق ہیں، ان کو مزید جو ہے وہ شروع کرنے کا پروگرام رکھتا ہے، ان کو مزید مرتب کرنے کا اور آپ کے لیے فری آف کاسٹ ان کو جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمارے چینل کے اوپر یا ہمارے باقی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر ان کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نشست میں، کسی اور کلاس روم میں، کسی اور لیکچر کے ساتھ، کسی اور بات کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے جاتے جاتے اپنے استاد کا فکرہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میرے استاد اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وہی جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔